کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کا داؤں غلط نہیں کیا؟ اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے چھوڑ دیے جو ان پر کھنگر کی پتھریاں پھینکتے تھے، تو اس نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ یمن کا حاکم ابراہہ کون تھا؟ وہ کعبۃ اللہ کو کیوں گرانا چاہتا تھا؟ اور کعبہ کو گرانے کے لیے وہ کتنے طاقتور لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوا؟ پھر اللہ رب العزت نے کس عجیب و غریب طریقے سے کعبہ کی حفاظت فرمائی؟ اور بالآخر ابراہہ کا انجام کیا ہوا؟ آج ہم آپ سے اصحاب الفیل کا مکمل واقعہ قرآن و حدیث کی روشنی میں شیئر کریں گے۔ ویڈیو نہایت دلچسپ اور ایمان افروز ہے، لہٰذا ویڈیو کو سکپ کیے بغیر دیکھیں۔ ابراہہ حبشہ کی اس فوج کا سربراہ تھا جو کیسر روم کے حکم پر سن 500 عیسوی میں حبشہ کے گورنر نجاشی نے یمن کے عیسائیوں کی مدد کے لیے بھیجی تھی تاکہ وہ یہودی حاکم یوسف ذونواس کی سرکوبی کریں۔ 70,000 سپاہیوں پر مشتمل اس حبشی لشکر کے سپہ سالار اریات نے یوسف ذونواس کو کیفر کردار تک پہنچا کر یمن کا انتظام سنبھال لیا۔ ایک طویل عرصے تک ابراہہ اریات کے ماتحت رہا، پھر دونوں میں اختلافات بڑھتے گئے، یہاں تک کہ ایک دن دونوں میں شدید قسم کا جھگڑا ہوا۔ جھگڑے میں اریات کے ہاتھوں ابراہہ کی ناک اور ہونٹ کٹ گیا۔ اس وجہ سے وہ اشرم یعنی ناک کٹا مشہور ہو گیا۔ ابراہہ کے غلام نے موقع پر ہی جوابی حملے میں اریات کو مار ڈالا۔ ابراہہ ایک عیار اور انتہا پسند شخص تھا۔ اس نے خوش آمدانہ نام و پیام کے ذریعے نجاشی کو اپنی طرف سے مطمئن کر دیا اور یمن میں نجاشی کی نیابت اور حبشی فوج کی قیادت سنبھال لی۔ کچھ عرصے بعد اس نے اپنے کلیسا پرست آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے یمن کے پایہ تخت صنع میں ایک ایسا شاندار گرجا گھر تعمیر کرانا شروع کر دیا جس کی نظیر دور دور تک نہ تھی۔ اس گرجے گھر کی تعمیر کے لیے اس نے اہل یمن پر بے پناہ تشدد اور ظلم کیا۔ ہزاروں لوگوں کو پکڑ کر ان سے جبری مشقت لی گئی۔ حکم تھا کہ سورج نکلنے سے پہلے مزدور کام پر آ جائیں، جس مزدور کو ذرا دیر ہو جاتی اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ تعمیراتی مواد کے لیے یمن کی قدیم نامور ملکہ بلقیس کے عظیم و شان محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ سونے چاندی کا سامان، سنگ مرمر اور لکڑی سب کچھ اٹھا کر گرجے کی تعمیر میں لگا دیا گیا۔ اس ناروا سلوک کی وجہ سے خود یمن کے لوگ اس سے نالاں ہو چکے تھے، مگر اس کا یہ حال تھا کہ وہ تمام عرب قبائل کو کعبہ سے متنفر کر کے اس گرجے کا حلقہ باغوش بنانے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ اس نے نجاشی کو اپنے مراسلے میں لکھا، میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک عرب حج کے لیے بھی اس گرجے کا رخ نہ کرنے لگے۔ جب عربوں کو ابراہہ کی اس ناپاک ارادے کی خبر ملی تو وہ سخت غیظ و غضب کا شکار ہوئے، کیونکہ کعبہ کی محبت ان کی رگ رگ میں بسی تھی اور وہ اس جگہ کسی اور کی عبادت گاہ کا تصور تک نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ بنو کنانہ کا ایک جوشیلا حاجی موقع پا کر گرجے میں گھس گیا اور اسے ناپاک کر کے بھاگ نکلا۔ ابراہہ کو پتہ چلا کہ یہ کام عربوں کا ہے تو اس نے قسم کھائی کہ وہ کعبہ کو مسمار کیے بغیر دم نہیں لے گا۔ ستمبر سن 529 عیسوی میں وہ ایک بڑا لشکر لے کر مکہ معظمہ کی جانب بڑھا، روایات کے مطابق جس میں 13 جنگی ہاتھی بھی تھے۔ عربوں میں ابراہہ سے مقابلے کی تاب نہیں تھی۔ اس کے باوجود ذوالفر اور نفیل ابن حبیب نامی 2 سرداروں نے اپنے اپنے علاقے میں اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی، مگر دونوں شکست کھا کر گرفتار ہو گئے، جس سے ابراہہ کی ہیبت مزید بڑھ گئی اور وہ بلا روک ٹوک مکہ کے قریب پہنچ گیا۔ فوج کے ہر اول دستے نے شہر کے مضافات میں لوٹ مار شروع کر دی، جس کی زد میں حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی آ گئے۔ اس دوران ابراہہ نے سفیر بھیج کر قریش کے رئیس امرا کو یہ پیغام دیا، میں تم سے لڑنے نہیں آیا، میرا مقصد صرف کعبہ کو مسمار کرنا ہے۔ اگر تم لوگ مزاحمت نہیں کرو گے تو مجھے تم سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر عبد المطلب نے بڑی بے باکی سے جواب دیا، ہم بھی اس سے لڑنا نہیں چاہتے، یہ تو اللہ رب العزت کا گھر ہے، اس کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر ہے، اگر اللہ رب العزت اپنے گھر کی حفاظت کرنا چاہے گا تو خود کرے گا۔ سفیر نے یہ پیغام سن کر عبد المطلب کو ساتھ لیا اور ابراہہ کے پاس لے آیا۔
دونوں میں ترجمان کے ذریعے گفتگو شروع ہوئی۔ ابراہا نے پوچھا آپ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بولے میرے 200 اونٹ جو تمہارے سپاہیوں نے پکڑے ہیں واپس کر دو۔ ابراہا حیران ہو کر بولا تم اپنے اونٹوں کی فکر کر رہے ہو، کعبہ کی پرواہ نہیں کرتے جو تمہارے دین اور بزرگوں کی نشانی ہے جسے میں گرانے آیا ہوں۔ عبد المطلب نے اعتماد سے جواب دیا میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر کا مالک تو کوئی اور ہے، وہ ہی اس کا بچاؤ کرے گا۔ ابراہا غرور بھرے لہجے میں بولا وہ بھی مجھ سے نہیں بچا سکے گا۔ اس نے ان کے اونٹ واپس کر دیے اور فوج کو چڑھائی کا حکم دیا۔ عبد المطلب نے مکہ پہنچتے ہی لوگوں کو شہر خالی کرنے کی ہدایت کی۔ لوگ مکہ سے باہر نکل کر پہاڑوں میں چھپ گئے اور دم بخود ہو کر ابراہا کی یلغار کا نظارہ کرنے لگے۔ ادھر عبد المطلب کعبہ کے دروازے کو تھام کر اللہ رب العزت سے فریاد کر رہے تھے کہ وہ ابراہا کے لشکر کو انجام تک پہنچائے۔ ابھی ابراہا کا لشکر مکہ میں داخل نہیں ہوا تھا کہ اچانک ان کا سب سے بڑا جنگی ہاتھی محمود راستے ہی میں بیٹھ گیا اور مار پیٹ کے باوجود نہ اٹھا۔ جب اس کا رخ یمن کی طرف کیا گیا تو وہ چل پڑا، پھر شام اور خراسان کی طرف موڑا تب بھی وہ چلتا رہا۔ اب مکہ کی طرف لایا گیا تو پھر بیٹھ گیا۔ لگتا تھا کوئی ان دیکھی طاقت اسے مکہ میں داخل ہونے سے روک رہی ہے۔ ابھی لوگ حیرت سے یہ منظر دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک ساحل سمندر کی طرف سے پرندوں کا ایک جھنڈ نمودار ہوا جو اپنی چونچ اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر اٹھائے ہوئے تھا۔ ان پرندوں نے آتے ہی ابراہا کے لشکر پر کنکر پھینکنے شروع کر دیے، جسے یہ کنکر لگتا وہ فوراً ہی ہلاک ہو جاتا۔ لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور سب سپاہی واپس بھاگے۔ ابراہا بھی لہو لہان ہو گیا۔ لوگ اسے اٹھا کر واپس یمن لے جانے لگے تو اس کے جسم کا ایک ایک عضو جھڑنے لگا، یہاں تک کہ اپنے پایہ تخت ثنا پہنچ کر اس کا دم نکل گیا۔ اس وقت تک اس کا جسم اتنا گل چکا تھا کہ پسلیوں کے نیچے سے دل نظر آ رہا تھا۔ یوں پرندوں جیسی معمولی مخلوق کے ذریعے حبشیوں کی خوفناک فوج کی تباہی نے یہ ظاہر کر دیا کہ کائنات کا مالک اپنے گھر کی حفاظت کر رہا ہے۔ حبشہ کی نصرانی فوج کا یہ انجام در حقیقت کیسر کے منہ پر تماچا تھا، جو مشرق و مغرب میں صلیب کا سب سے بڑا سرپرست تھا۔ یہ کلیسا کی شکست اور عربوں کی فتح تھی۔ یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ عنقریب دنیا میں کوئی بڑی تبدیلی رونما ہونے کو ہے جس کا مرکز عرب ہوگا۔ عربی میں ہاتھی کو فیل کہا جاتا ہے، اسی لیے یہ واقعہ قصہ اصحاب الفیل کے نام سے مشہور ہوا۔ عربوں کے ہاں اس واقعے کو اتنی اہمیت دی گئی کہ انہوں نے اس سال کو عام الفیل کا نام دیا اور آئندہ اپنی تاریخوں کا حساب اسی سال سے کرنے لگے۔ یہ واقعہ سرور کونین آقائے دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے تقریباً 40 روز قبل پیش آیا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے سورہ فیل میں اس واقعے کو یوں موضوع بنایا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ کیا اس نے ان لوگوں کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی تھیں اور ان پر غول کے غول پرندے چھوڑ دیے تھے جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، چنانچہ انہیں ایسا کر ڈالا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔